گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفات کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے خالق ارض و سماوات اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے تمام ناظرین اور تمام حاضرین کو 14 جولائی 2017 19 شوال المکرم 1438 ہجری جمعہ مبارک۔ 15 شوال کو حضرت سیدنا سید الشہداء امام حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، جنگ احد 70 شہداء کی شہادت، ان کے اصالِ ثواب کے لیے ایک مرتبہ درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور اول آخر درود پاک پڑھ کے میرے اصالِ ثواب میرے ملک کر دیجیے۔ کتنی بڑی ہستی سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی اتنی محبت کرتے تھے کہ 70 مرتبہ آپ کا جنازہ پڑھایا گیا۔ 70 صحابہ کے ساتھ بار بار آپ کو رکھا جاتا اور آپ کا جنازہ پڑھایا جاتا۔ بڑے فضائل ہیں آپ کے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سید الشہداء امام حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معلومات عطا فرمائے۔ آمین۔
اللہ جل جلالہ وامن والہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ آپ سا دونوں جہاں میں کوئی آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ آج ہمارا درس نمبر 180، موضوع حضرت ابو عباس مہدی سیاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اصل توحید اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی برکت۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 275 پہ یہ بہت خوبصورت 275 پہ 275 پہ یہ بہت خوبصورت موضوع لیا۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، میں اس کا آپ کو خلاصہ بتا دوں، سینٹرل ایڈیا کنکلوژن بتا دوں کہ آپ اس کو پکڑ لیں۔ جب آپ پکڑ لیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پہلے تو آپ نے اپنے ان بزرگوں کو بہت خوبصورت خراج تحسین پیش کیا، پھر ان کا ایک کال پیش کیا جو توحید کے بارے میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اصل توحید کیا ہے کہ ساری کائنات کو اللہ کی توحید کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اپنی ذات میں بھی جو نفع ہے، جو آپ کو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اس کو توحید کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ اصل توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کا غیر کون ہے؟ جو اللہ سے جدا کر دے۔ میں اکثر آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں، یہ اولیاء اور انبیاء عین اللہ ہیں، یہ اللہ سے ملاتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ جو صالحین ہیں یہ اللہ سے ملاتے ہیں، یہ غیر نہیں ہے۔ غیر کون ہے؟ لات، منات، حبل، عزا، اور وہ لوگ جو اللہ سے جدا کر دیتے ہیں، شرابی، زانی، جواری، جو اللہ سے آپ کو ہٹا دے وہ اللہ کا غیر اللہ، جو اللہ سے آپ کو ملا دے وہ اللہ کا عین اللہ، وہ اللہ کا عین اللہ۔ اور پھر تیسرا یہ بتاتے ہیں کہ یہ اتنے امیر تھے کہ مرو ایک علاقہ ہے، مرو میں ان جتنا امیر کوئی نہیں تھا، ابو عباس مہدی سیاری رحمت اللہ علیہ جتنا امیر کوئی نہیں تھا۔ آپ کو اپنے والد کی طرف سے اتنا مال و اسباب ملا جس کی حد کوئی نہیں ہے۔ آپ نے وہ سارا مال و اسباب دے کے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 2 منہ مبارک خرید لی۔ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر ان منہ مبارک سے اتنا عشق کرتے تھے کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر واسطی رحمت اللہ علیہ کا ساتھ دیا اور دنیا میں پرہیزگاروں کا امام بنا دیا۔ اور پھر جب دنیا سے گئے ان منہ مبارک کی برکت سے آپ نے وصیت کی، آپ کی وصیت کو پورا کیا گیا کہ یہ منہ مبارک میرے منہ مبارک کے اندر رکھ دینا۔ جب یہ منہ مبارک آپ کے منہ مبارک کے اندر رکھ دیے گئے تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان منہ مبارک کی برکت سے ان کا مزار مرو میں مرجع خلاق ہے، اور ان منہ مبارک کی برکت سے ان کے مزارات پہ اللہ کی بارگاہ میں جو حاجت پیش کی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے اور ان کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے، اور وہ ہر خاص و عام کے لیے ان کا مزار خاص ہو گیا۔ 3 چیزیں کیا؟ ایک تو ان کو نذرانہ عقیدت پیش کیا، دوسرا ان کا کال دیا توحید کے بارے میں، تیسرا حضور سرور کائنات کے منہ مبارک کی بات ہوئی۔ اپنے درس کی طرف آ جائیے۔ توحید کیا؟ اللہ کو ایک ماننا۔ اور سورۃ توحید کیا؟ سورہ اخلاص۔ اس کی ابتدا کیا؟ رسالت۔ کیا؟ کل اے محبوب کہہ دیجئے۔ بات توحید کی ہو رہی ہے اور ساتھ رسالت کی ہو رہی ہے۔ اللہ کسی سے بات نہیں کرتا، اگر اللہ جس سے بات کرے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کسی عام سے بات نہیں کرتا، اور اگر اللہ کسی سے بات کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ نبی کی ایک بتائی گئی صفت بتائی گئی ہے، تو اس لیے اللہ نے ہمیں نہیں کہا، اب زبان رسالت سے کہلوایا اے محبوب کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ سورۃ توحید کے پہلے جو الفاظ ہیں وہ رسالت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رسالت کے ڈنکے بجا دیے اور آپ نے اللہ کی توحید کے ڈنکے بجا دیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی توحید کا ایسا اعلان کیا کہ آپ کے بعد دوبارہ دنیا میں کسی نے تو اللہ کا دعویٰ نہیں کیا۔ رسالت کے دعوے تو ہوئے کہ میں رسول ہوں، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ ایسی
ایسی شاندار توحید بیان کی کہ دوبارہ کوئی اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر اللہ سکتا. اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. دوبارہ کوئی اور حضرت واصف علی واصف صوفی واصفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیغمبر اعظم کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ خدائے بزرگ کو برتر کو بغیر دیکھے ساری مخلوق سے منوا لیا. اللہ یہ معجزہ ہے آپ کا کہ آپ نے دیکھا اور کسی نے نہیں دیکھا، بغیر دکھائے ہوئے ساری مخلوق کو اللہ کی ذات کو منوا لیا کہ اللہ ہے، اللہ ہے. اور توحید کیا؟ اللہ کو ماننا. اور اصل توحید اللہ کی ماننا، اللہ کی مانا. اللہ کی ماننا. اس طرف آ جائیں. اس نے کہا کہ میں بس تجھے مانوں گا، تیری نہیں مانوں گا. تو اللہ نے کیا کہا؟ فخرج. توحید انبیاء اور اولیاء اللہ کے غیر نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بھی سمجھا رہا ہوں کہ ساری باتیں آگے یہی آنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا آدم کی تعظیم کیجیے. اب سجدہ کائنات میں کسی کو جائز نہیں ہے. وہ تعظیمی سجدہ جو ہوا اس کے بعد وہ تعظیم سکھانی تھی آدم کی، ان میں نور محمد تھا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ سجدہ کیجیے آدم کو، تعظیم کیجیے. ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے اور ہر ولی نبی نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہے کہ وہ ولی جو ہے وہ نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے. وہاں سے اولیاء اور انبیاء کی تعظیم ہے. جس نے انکار کیا اللہ نے کہا فخرج، وہ خارجی ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ خارجی ہو گیا. اللہ نے خارج کر دیا. اس نے رب کو تو ایک مانا پر رب کی نہیں مانی. رب نے کہا سجدہ کر آدم کو. اس نے کہا نہیں میں تجھے ہی سجدہ کروں گا، میں تجھے ہی مانتا ہوں بس. اس نے کہا یہ پہلے قانون اور تھا، پہلے مجھے ماننے سے کام بن جاتا تھا، اب میرے دوستوں کو بھی ماننا پڑے گا. اب جو میرے دوستوں کو مانے گا اصل میں اسی نے مجھے مانا. اور اللہ کے دوست کون ہے؟ اولیاء اور انبیاء. اللہ رب العالمین ہمیں عین اللہ اور غیر اللہ میں فرق سمجھنے کی اور توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین. اور زبان سے اقرار. شجرہ نسب اپنے درس کی طرف آ جاتے ہیں. حضرت آج ہمارا 180 نمبر درس ہے تو تھوڑا سا ہم ابتدا سے بیان کرتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان اعلیٰ چوتھی صدی ہجری کے آخر میں غزنہ میں آباد ہوئے. یہ بہودولہ عہد تھا اور چوتھی صدی ہجری کے آخر میں یہ غزنی میں آباد ہوا. یہ خاندان اعلیٰ خاندان. اس خاندان کے سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ غزنی کے محلہ جلاب میں قیام پذیر ہوئے اور اسی شہر کے دوسرے محلے حجویر کی ایک پابند صوم و صلات کی خاتون امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، ان سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے. اور انہی کے حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے اسی سید زادی کے ایک فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام علی رحمۃ اللہ علیہ تجویز کیا گیا اور سن ولادت کم و بیش 400 ہجری بتایا جاتا ہے. حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے یہ لخت جگر نور ہدایت کا سر چشمہ اور تاریکی ہند کے لیے آفتاب و ماہتاب عالم تاب ثابت ہوئے. خلق زبان علی غزنوی جلابی حجویری کے نام سے مشہور ہوئے. خلق خدا میں گنج بخش مشہور ہوئے. خلق خدا حضرت خواجہ معین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہم زبان ہو کر کہنے لگی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل آرا رہنما. آپ کا شجرہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں، ہاشمی سید بھی ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو نجیب الطرفین بنایا. اللہ تعالیٰ آپ کا خوبصورت قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اصل توحید کیا ہے؟ اصل توحید یہ ہے کہ جس چیز کو بھی دیکھا جائے توحید کی نگاہ سے دیکھا جائے. مخلوق کا خیال تمہارے دل میں نہ آئے بلکہ ذاتی معاملات کی درستی اور صفائی کا بھی خیال نہ آئے کہ یہ میرا ہے، یہ سب اللہ کا، یہ سب اللہ کا. شجرہ طریقت. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن کسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو نہ دیکھوں. یہ وہ حدیث پاک پیچھے آئے نا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ ارادہ نہ بنے تو اس طرح پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نماز اس طرح میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک میں اپنے رب کو نہ دیکھوں. اللہ رب العالمین ہمیں ان جیسا ایک سجدہ بھی عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے رب کو دیکھ کے سجدہ کریں. ایک سجدہ تو جسے گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ایک سجدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشاہدے میں کیا جائے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدرت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ناقصارہ پیر کامل، کامل آرا رہنما. یہ ناقصوں کی پیر کامل ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کتاب راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے اور بہت سے پردے کھول دیتی ہے اور ہٹا دیتی ہے. یہ مرشد کامل ہے. قریب آ جائیں، پردے کھول بھی لیں اور ہٹوا بھی لیں. تبا تابعین سے اس کتاب کے آپ نے 39 ابواب باندھے اور کتاب کو 3 حصوں میں کشف المعجوب شریف کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ، علم اور فقر و سفود کے مسائل بیان کیے. دوسرے حصے میں صحابہ، اہل بیت اطہار اور صوفیہ کا ذکر کیا. ہم دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں صوفیہ کا ذکر. آج داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جس صوفی کا ذکر کر رہے ہیں ان کا نام شیخ ابو عباس مہدی سیاری رحمۃ اللہ علیہ ہے. آپ فرماتے ہیں یہ بزرگ تبا تابعین سے گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں تبا تابعین آپ یہ ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ابو عباس مہدی سیاری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ فرماتے ہیں تبا تابعین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک توحید الہی کے گھر کا خزانہ. آپ توحید الہی کا خزانہ تھے. آپ توحید الہی کے گھر کا خزانہ اس اور تفرید کے رہنما، تفرید بولتے ہیں یکتائی کو، اس کی یکتائی کی طرف رہنمائی فرمانے والے تفرید کے رہنما شیخ ابو عباس مہدی سیاری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے پیشوا اور ظاہری اور باطنی علوم کے بڑے عالم تھے. اپنے وقت کے پیشوا تھے. پیشوا کیسے بنے؟ منہ مبارک سے. ساری بات آپ نے یاد رکھنی ہے. یہ حضرت شیخ ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے اور انہوں نے بہت سے مشائخ سے استفادہ کیا. مشائخ سے استفادہ کرنے کے حوالے سے یہ بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں. بزرگوں سے فیض لینے کے حوالے سے یہ بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں. انہوں نے بہت سے بزرگوں سے فیض لیا. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آزمائش کے وقت سب سے زیادہ عبادت گزار تھی. ایک صفت بیان کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ یہ ہم سب کو صفت عطا فرمائے. آزمائش کے وقت کسی پہ قرضے کی آزمائش ہے، کسی پہ قرض دار پرچہ کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی بیٹی کے کوئی مسائل ہیں، کوئی معاملہ، یہ آزمائش کے وقت ہوتے ہیں. ہمارے اوپر 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ہمارے گناہ کی سزا ہوتی ہے، بیماری یا کوئی بھی آزمائش، یا ہمارے گناہ کی سزا ہوتی ہے اور یا ہمارے درجات کی بلندی کا باعث ہوتا ہے. اگر آزمائش کے وقت آپ اللہ سے جڑ جائیں تو پھر سمجھیں وہ آپ کی آزمائش ہے، اور اگر آپ آزمائش کے وقت اللہ سے ہٹ جائیں تو پھر آپ سمجھیں وہ آپ کو سزا دی جا رہی ہے. سزا کے طور پہ آپ سے عبادت اور بندگی بھی سلب کر لی گئی. اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو یہ سزا ہو. آپ آزمائش، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آزمائش کے وقت اللہ کے انتہائی قرب میں چلے جاتے تھے اور زیادہ عبادت و ریاضت کرتے تھے، کیونکہ توحید کو جانتے تھے اور یہ یقین تھا ان کا کہ مجھے اس آزمائش سے بس میرا اللہ نکال سکتا ہے، بس میرا اللہ نکال سکتا ہے. اور سب ہم اس بات سے کیا لیں گے، سب لوگ انٹرنیٹ سے دیکھ رہے ہیں، کشف ٹی وی سے جو موجود ہیں حاضرین، کہ جب کوئی آزمائش آ جائے تو اللہ سے سخت طریقے سے جڑ جاؤ، اللہ کو منا کے چھوڑو. اگر وہ آزمائش ہے تو درجے بلند کر دے گی، اور اگر وہ سزا ہے تو گناہ معاف ہو جائے گی. دونوں صورتوں میں ہماری اس میں کوئی ضرور بھلائی ہے. آپ فرماتے ہیں آزمائش کے وقت سب سے زیادہ عبادت گزار تھے. ان کا کلام بہت بلند ہے اور ان کی تحریر قابل تعریف ہے. بہت سارا لکھ گئے اور بہت اچھا لکھے گئے. آپ نے جو توحید کے بارے میں
قول دیا اس کو سنیے، اور پھر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کیا، پھر آپ کے منہ مبارک کا ذکر ہوگا آگے۔ آپ فرماتے ہیں التوحید اللہ یخطر بقلبک ما دون توحید، توحید الہی یہ ہے تمہارے دل میں توحید کے علاوہ، حق تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی خیال نہ گزرے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ اس کی تشریح کیا فرمائی آپ نے؟ فرماتے اس کی توحید الہی یہ ہے تمہارے دل میں حق تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا خیال نہ گزرے۔ جو بھی معاملہ تمہیں ہو تمہیں اس کو حق کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، جہاں سے جو بھی ملے تو کیا نیت ہو، مجھے میرے اللہ نے دیا اور مجھے یہ توحید کی آپ فرماتے ہیں توحید الہی یہ ہے تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، توحید کے علاوہ اور کوئی خیال نہ گزرے، جاگزی نہ ہو، یعنی کوئی خیال تمہارے دل میں نہ آئے۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی مخلوق کا خوف، کسی جادوگر کا خوف، یہ میں آگے اس کی شرح کر رہا ہوں، کسی جادوگر کا خوف، کسی لٹیرے وڈیرے کا خوف تمہیں اللہ سے جدا نہ کر دے، مخلوق کا خوف نہ تیرے دل میں کبھی آئے، تیرے دل میں ہمیشہ اللہ کا خوف رہے، تو یہ اصل توحید ہے، اصل توحید ہے۔ تیری گردن بھی کوئی اڑا دے تو تجھے غم، اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی خوف نہ ہو، ہمیشہ ہی سچ بولے۔ آپ فرماتے ہیں یعنی مخلوق کا خیال تمہارے دل میں نہ آئے، بلکہ تمہاری اپنی ذاتی معاملات کی درستی اور صفائی کا خیال بھی تمہارے دل میں نہ آئے۔ اگر تجھے اللہ نے کوئی تقویٰ پرہیزگاری عطا کر دیا ہے تو کبھی یہ نہ سمجھے یہ میری ذاتی کوشش ہے، ورنہ تو توحید سے خارج ہو جائے گا، توحید سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ ہر چیز کو توحید کی نگاہ سے دیکھنا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہر چیز کو توحید کی نگاہ سے دیکھنا ہے، کیونکہ صفائی کا خیال بھی تیرے دل میں نہ آئے، کیونکہ حق تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کا خیال غیر کو ثابت کرتا ہے۔ جب تو نے کسی اور کا خیال تیرے دل میں آیا تو تو نے غیر کو ثابت کر دیا، جب غیر ثابت ہو گیا تو جو توحید کی حقیقت ختم ہو گئی، فوت ہو گئی۔ آگے آپ چلیں گے تو سمجھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں یعنی مخلوق کا خیال تمہارے دل میں نہ آئے، بلکہ تمہارے اپنی ذاتی معاملات کی درستی اور صفائی کا خیال بھی نہ آئے، کیونکہ حق تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کا خیال کرنا غیر کو ثابت کرنے یا ماننے کے مترادف ہے، جس کے نتیجے میں توحید کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سمجھا تو توحید کا مقصد فوت ہو گیا۔ نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے، انبیاء اولیاء سے جو نفع ہو وہ بھی آپ کو نفع اللہ نے دیا، اور اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کو اس طرف نہ منسوب کریں کہ یہ بندے نے مجھے ہلاک کر دیا، ایسے نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے اس بات کو سمجھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے جابر، ساری کائنات مل کے اور ساری مخلوق مل کے تیرا بال بھی ٹیڑھا کرنا چاہے اور اللہ نہ چاہے نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساری کائنات مل کے تجھے نفع دینا چاہے، اللہ نہ دینا چاہے نہیں دے سکتا۔ ہر چیز یہ ہے توحید، ہر چیز کی اصل اللہ ہے، ہر ایک چیز کو توحید کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں داتا علی حجویری تو توحید کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کا غیر ثابت ہوگا تو توحید ساکت ہو جائے گی، یعنی ختم ہو جائے گی۔ جب تیرے دل میں ثابت ہو گیا کہ یہ ہے تو پھر وہ گیا، پھر وہ تیرے ہاتھ سے گیا، ہر حالت میں وہ تیرے ہاتھ میں رہے تو تو کامیاب و کامران ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصل توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بڑے اوصاف لکھ رہے ہیں خوبصورت۔ آپ فرماتے ہیں امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بزرگ ایک بڑے خاندان کے فرد تھے جو علم دین اور حکومت کے حوالے سے نمایاں تھے۔ مرو ایک شہر ہے، مرو یہ افغانستان کا شہر ہے۔ مرو میں آپ جیسا صاحب مرتبہ اور صاحب حیثیت کوئی شخص نہیں تھا۔ انہیں اپنے والدین کی طرف سے وراثت میں بہت سا مال ملا تھا، انہوں نے وہ سب مال دے کے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 2 منہ مبارک حاصل کیے۔ سبحان اللہ، سارا مال لٹا دیا حضور کی محبت میں۔ درود پاک بڑی کثرت سے پڑھا کریں۔ آج وہ کہہ رہے تھے نا وہ ایسے بابا جی سے ملے تو انہوں نے کہا جب علامہ اقبال کہیں گے یا رسول اللہ میں نے کروڑ مرتبہ پڑھا ہے تو میں پیچھے ہاتھ جوڑ دوں گا یا رسول اللہ میں نے 2 کروڑ مرتبہ پڑھا۔ اور اپنے گھروں میں درودوں کے مسلح شمارے بچھا لیں۔ اللہ کے نبی کی محبت بس ہی اللہ کی محبت، جو ان کے در پہ جھک گیا وہ اللہ کے در پہ جھک گیا۔ سارا مال و اسباب دے کے انہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 منہ مبارک حاصل کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے، ان کی وجہ سے انہیں توبہ کی توفیق دی اور انہیں شیخ ابوبکر واسطی کی
صحبت نصیب ہوئی جس کے نتیجے میں وہ اتنے بلند مرتبے پر فیض ہوئے کہ صوفیہ کے پیشوا شمار ہونے لگے اور پرہیزگاروں کے امام ہو گئے۔ اس ہوئے مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پرہیزگاروں کا امام فرما دیا۔ آگے یہ خود داتا علی فرماتے ہیں، یہ خود ان کی برکت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ بزرگ خود فرماتے ہیں، آپ خود فرماتے تھے مجھے جو کچھ ملا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی برکت سے ملا۔ انہوں نے انتقال کے وقت یہ وصیت کی تھی ان منہ مبارک کو میرے مرنے کے بعد میرے منہ پر رکھ دیا جائے۔ ان کی وصیت پر عمل کیا گیا، ان کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ ان منہ مبارک کی برکت سے مرو میں ان کا مزار مرجع خاص و عام ہے۔ سبحان اللہ۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ مرو میں جو ان کا مزار ہے شیخ ابو عباس مہدی سیاری رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ ان منہ مبارک کی برکت سے مرجع خاص و عام ہے۔ عام و خاص سب لوگ یہاں حاضری دیتے ہیں۔ اور داتا صاحب فرماتے ہیں لوگ اللہ سے اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے یہاں دعا کرتے ہیں، لوگ اللہ سے اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے وہاں حاضری دیتے ہیں اور مشکلات کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے، ان کے مزار پہ کی جانے والی دعا کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ داتا علی حجویری فرما رہے ہیں کہ ان کے مزارات پہ کی جانے والی دعا کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے لوگوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ اور یہاں اس طرح سمجھیں کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں اولیاء اور انبیاء کون ہیں؟ عین اللہ، عین اللہ۔ آپ فرماتے ہیں جب مجھے بھی کوئی کام پڑتا تو میں حضرت باج یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ چلا جاتا۔ باج یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ توحید کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن کعبہ گیا تو مجھے کعبہ نظر آیا تو میں نے کہا اوئے ہوئے ابھی میرے پاس کچھ نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں دوسری مرتبہ حج پہ گیا تو مجھے کعبہ بھی نظر آیا، کعبے والا بھی نظر آیا تو فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں ابھی توحید پوری نہیں ہوئی۔ پھر میں تیسری مرتبہ حج پہ گیا، کشف الموجود میں لکھا حضرت فرماتے ہیں جب میں تیسری مرتبہ حج پہ گیا تو بس مجھے کعبے کا مالک ہی نظر آیا تو میں نے کہا شکر ہے توحید۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ سبحان اللہ۔ غیب سے ندا آئی با یزید تو ساری مخلوق تجھے دیکھے تجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر تو خود کو دیکھے گا تو توحید ساقط ہو جائے گی۔ وہ پیچھے آ جائے نا، داتا صاحب کا قول یہی ہے نا کہ خود اپنی صفائی کو بھی نہ دیکھے، ہر چیز کو توحید کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ ہے کشف الموجود، ہر چیز کو توحید کی نگاہ سے دیکھے اور اولیاء اور انبیاء کی ہمیشہ ہی عزت کرتا رہے، وہ مزارات سے اللہ کے ولیوں سے ہمیشہ وابستگی رکھے۔ توبہ کا واقعہ بھی آج ہم نے حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے لیا۔ قرآن پاک کی وہ آیت ہے نا لو انہم اذ ظلموا، قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو جب تم اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کے دربار گوہر میں حاضر ہو جاؤ اور مجھ سے بخشش مانگو، بخشش اللہ سے ہے، مجھ سے بخشش مانگو اور سرکار کریم آپ کے لیے سفارش کریں تو مجھے بہترین توبہ کریں۔ یہ زندگی میں بھی تھا، زندگی کے بعد بھی ہے۔ حضرت امام نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں حضور کے ظاہری وصال کے بعد ایک عربی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر میں مزار اقدس پہ قبر مبارک پہ حاضر ہوا اور آپ کے قبر انور کی مٹی اپنے سر میں ڈالی۔ انج لگتا ہے توڑ مدینے دی جی میں سر وچ پالیاں کلیاں نے، انج لگتا ہے توڑ مدینے دی جی میں سر وچ پالیاں کلیاں نے، سارے جگ تو مدینہ سونا ہے تے سونے دیاں سونیاں گلیاں نے، سونے دیاں سونیاں گلیاں نے۔ اس عربی نے آ کے خاک قبر انور آپ نے سر پہ ڈال لی اور کہا یا رسول اللہ آپ نے جو کہا ہم نے سنا، آپ پہ جو نازل ہوا اس پہ ایک آیت یہ بھی ہے وَلَوْ أَنَّ إِذْ ظَلَمُوا، اس میں ایک آیت یہ بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، میں آپ کے دربار گوہر پہ حاضر ہوا اور اللہ سے دعا کی آپ میری شفاعت فرمائیے کہ اللہ مجھے بخش دے۔
قبر انور سے آواز آئی اللہ نے تجھے بخش دیا، اللہ اکبر سبحان قبر اللہ انور سے آواز آئی کہ اللہ نے تجھے بخش دیا، قبر انور سے آواز آئی کہ اللہ نے تجھے بخش واہ دیا۔ جی واہ کیا بات اس آیت کی تفسیر میں نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ نے واقعہ کوٹ فرمایا، اے اللہ رب العالمین جیسے تو نے اس عرابی کو بخشا حضور سرور کائنات کی قبر انور کی بدولت، تجھے واسطہ ہے اس قبر انور کا، ہمیں بھی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور کے صدقے سے بخش دے۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین ہم بھی یہاں سے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر میں اپنے آپ کو حاضر کرتے ہیں، تیری بارگاہ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ ہماری شفاعت فرمائیے، آمین۔ اے اللہ آپ ہمیں بخش دیجیے، آمین۔ اے اللہ ہمیں آپ بخش دیجیے، آمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، آمین۔ جن ہمارے گناہوں نے ہمیں نماز سے محروم کر دیا ہمارے وہ گناہ بخش دیجیے، آمین۔ جن ہمارے گناہوں نے ہماری اولاد کو نافرمان کر دیا وہ ہمارے گناہ بخش دیجیے، جن ہمارے گناہ نے ہماری بچیوں کو طلاقیں دلوا دی وہ ہمارے گناہ بخش دیجیے، ہمارے کاروبار جن گناہوں نے برباد کر دیے وہ ہمارے گناہ بخش دیجیے، جن گناہوں کی وجہ سے ہم قرض دار ہوئے وہ ہمارے گناہ بخش دیجیے، اے اللہ جن گناہوں کی وجہ سے ہم میاں بیوی میں جھگڑے ہو گئے طلاقیں ہو گئی، یا اللہ وہ ہمارے گناہ بخش دیجیے، اللہ ہمارے سارے 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 گناہ بخش دیجیے۔ اے اللہ رب العالمین ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد پرانی نمازیں بھی دہرائیں گے اور آج کے بعد پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ یا اللہ یہ ہماری دعا قبول فرما، ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرما۔ یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی اللہ نے اس کو ایسے کر دیا جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، حدیث پاک ہے۔ آج کے بعد نماز نہ ضائع کرنا، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، قضا باقی رہ جاتی ہے، بقیہ نمازیں ادا کرتے رہنا اور جو پیچھے والی نمازیں ہیں وہ ساتھ ساتھ ادا کرتے رہنا۔ عصر کے بعد بھی قضا نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی کی حدیث پاک ہے جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ مسجدوں میں بالکل دوڑ نہ لگایا کریں، جلدی سے بس کوشش کریں، تو ہاتھ باندھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آ کے تکبیر کریں اور رکوع میں چلے جائیں۔ آپ نے رکوع کو پا لیا، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا آپ نے رکعت کو پا لیا تو وہ آپ کی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ مسجدوں کے ادب کا خیال رکھا کریں اور یاد رکھیں سارے گناہ معاف ہو گئے، جن کا حق دینا ہے اس کی سچی نیت سے ارادہ کر لیں، سچے ارادے سے نیت کر لیں تو اللہ وہ اس کا حق بھی ادا کر دے گا۔ جس کا قرض دینا ہے کوشش کریں، جس سے زیادتی کیا اسے جا کے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، بس وہ حق باقی ہے، وہ بھی معاف کر دے گا تو حق معاف ہو جائے گا۔ اگر وہ معاف نہ بھی کرے بار بار معافی مانگتے رہے، اللہ کا وعدہ ہے میں تجھے ضرور معاف کروں گا، میں تجھے ضرور معاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کچھ دے کے کل قیامت کو راضی کر لے گا اور آپ کو ضرور معافی دلوائے گا۔ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے جڑ جائیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ اللہ سے جڑ جائیں۔ اللہ سے جڑ گیا تو چکی کے 2 پارٹ ہیں، ایک زمین ہے ایک آسمان ہے، اللہ الف ہے، جو دانے الف کے ساتھ لگے رہتے ہیں کبھی نہیں پستے۔ اللہ کے ساتھ لگ جائیں، اللہ کے ساتھ لگ جائیں، آپ کبھی نہیں پسیں گے۔ نماز نہ ضائع کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، اللہ کے ساتھ لگ جائیں، پورے دین میں داخل ہو جائیں، درنگی چھوڑ دیں، یک رنگ ہو جائیں، سراسر موم ہو جائیں یا سنگ ہو جائیں۔ سنگ نہ کبھی ہونا، سراسر موم ہو جانا۔ رات کو فلم ڈرامہ گانا باجا، دن کو نمازیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ پورے دین میں داخل ہو جائیں۔ اور اگر گناہ چھوٹتا نہیں ہے تو یاد رکھیں گناہ سے نفرت ضرور کریں، گناہ سے نفرت ضرور کریں۔ اقبال فرماتے ہیں وائے ناکامی وائے ناکامی وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے غم نہیں ہے کہ قوم گناہ میں مبتلا ہو گئی ہے، غم یہ ہے کہ انہیں اب شرم بھی نہیں آتی۔ شرم ضرور آنی چاہیے، اگر گناہ نہیں چھوٹتا تو شرم ضرور آئے، اس شرم کے صدقے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والجلال والإكرام دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم بسم الله مرفوع مشفوع منكوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم بسم الله نظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كافي البرى بسرعة الكرم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسع
خادمه والبراق مركبه والمراد سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوب والمقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله واصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا بالغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ یا رب العالمین. یہ میرے بھائی نے قرآن دیا، جو جس نیت سے دینا چاہتا ہے میرے دل ہی دل میں کر دے. میں نے بھی جو کچھ پڑھا سب اللہ تعالیٰ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 70 صحابہ جنگ احد میں شہید ہوئے سب کے درجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں یا اللہ. اللہ تعالیٰ دربار گوہر رسالت باب میں پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. آپ کے جد امجد کو پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. آپ کے والدین کریمین کو پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. یا رب العالمین تمام آل و ازواج و صحابہ باقی نبی صدیق شہداء تابعین تبع تابعین کو پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. بالخصوص قدرت السالکین کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. غوث جلی کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. خواجہ معین اجمیری کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. سہروردی سلسلہ حجویریہ، سلسلہ جنیدیہ، سلسلہ حجویریہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، تمام سلاسل کو پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما. اول بشر سے لے کے آخری بشر ایمان والے کی روح کو بخشتے ہیں یا اللہ قبول فرما. اللہ قیامت تک کے مسلمانوں کو بخشتے ہیں قبول فرما. اللہ سارے کا سارا اپنے خاندان کی روحوں کو اصال ثواب کرتے ہیں قبول فرما. جتنے لوگ کھڑے ہیں سب کے خاندان کی روحوں کو اصال کرتے ہیں قبول فرما. اللہ ان روح مقدسہ کے صدقے ہماری پریشانیاں دور کر. اللہ ہماری پریشانیاں دور کر. اللہ ہمارے دلوں کو سکون دے دے، ذہنوں کو سکون دے دے، رزق میں برکت دے دے، قرض سے نجات دے دے، بیٹے بیٹیوں کی شادیوں میں برکت دے دے، جن کو طلاقی ہوئی دوبارہ نکاح کر دے، جو ناراض ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو منا کے اللہ اپنے گھروں میں بھیج دے یا رب العالمین. قرضوں سے نجات دے دے، رزق کی برکتیں دے دے، ہر چیز سے مالا مال کر دے، پرہیزگاروں کا امام بنا دے، دکھ درد دور کر دے. اللہ تعالیٰ یہ ولی تو خود فرما رہے تھے کہ ابو عباس قبر انور میں اتنی برکتیں تھیں کہ جو بھی وہاں جا کے دعا مانگتا تو قبول فرما لیتا. اللہ رب العالمین ہم آج علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی دربار پہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں. اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما. اللہ تو فرماتا ہے میرے اولیاء میرے دوست ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے میرا دوست ہے، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ ہم ان کے دوست ہیں. اللہ تو ہم پہ رحم فرما، تو ہمیں اپنی دوستی کی خلت عطا فرما. اللہ تو ہمیں اپنی دوستی کی خلت عطا فرما. اللہ ہماری نوکری قبول فرما، کشف المجوب کے مکمل ہونے تک داتا علی کی نظر کرم ہم پہ فرما. اور اللہ پاک جو محکمہ نے اجازت دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرما، اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.